بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں عورتیں سرخی اور لپسٹک وغیرہ لگانے سے احتیاط کریں۔ ان کے بسا اوقات حلق میں چلے جانے، گلے میں چلے جانے کا احتمال اور خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض عورتیں اپنے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے دوائی کا استعمال کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک فطری عمل رکھا ہے، یعنی ہر مہینے عورتوں کے لیے، اور فطرت کو روکنے والی جو بھی چیز ہے وہ عمومی طور پر صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ صحت کے لیے نقصان کی وجہ سے اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ان ایام کے آنے سے پہلے اگر کوئی عورت اس طرح کی دوائی وغیرہ استعمال کرتی ہے اور یہ ایام نہیں آتے تو بہرحال جائز ہے اور ان کا روزہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں یعنی ان مخصوص ایام کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، کعبۃ اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، البتہ قرآن کریم اگر کسی اور سے سنے، یا جس طرح یعنی کسی قاری قرآن کی تلاوت وغیرہ سننا، تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے دعائیں جو ہیں، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، درود شریف وغیرہ، یا دیگر جو دعائیں ہیں صبح و شام کی، ان کو پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کریم کی دعاؤں کو، جو دعاؤں والی آیات مبارکہ ہیں، دعا کی نیت سے اگر ان کو پڑھنا چاہے تو ان کو پڑھ سکتی ہے۔ رہا مسئلہ ان عورتوں کا جو معلمات ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ تدریسی کام بھی جاری رکھنا ہے، بچیوں کو تعلیم بھی دینی ہے، تو اس سلسلے میں فقہاء نے اور علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا سکتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ہے تو اس کے علیحدہ علیحدہ ہجے کر کے الحمد علیحدہ، للہ علیحدہ، رب العالمین علیحدہ۔ اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کے اندر جو بھی آیات ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کلمہ اور لفظ کر کے پڑھا سکتی ہیں۔ پڑھانے والی عورت کا بھی یہ حکم ہے اور پڑھنے والی عورتوں کا بھی یہی حکم ہے، دونوں کے لیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس طریقے سے تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔